حضرات، آج کی جو ہماری کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ لفظ ختم ہے میرے پاس، بولنے کی صلاحیت جیسے گم ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ وہ حادثہ ہے جس کا تصور بھی ہم نے نہیں کیا تھا کہ اتنی جلد رونما ہو جائے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک چھتنارا درخت ہوتا ہے نا، چھتنارا درخت بہت پھول اور پھلوں سے بھرا ہوا، تو وہ بڑا جو درخت ہوتا ہے اس کی چھاؤں میں کچھ چھوٹے سے پھول کھلتے ہیں، ان پھولوں کی زندگی اس درخت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب وہ درخت وہاں سے گم ہو جائے یا وہ درخت گر جائے تو جو پھول کھل رہے ہوتے ہیں وہ اپنی تازگی، اپنی حیات کھو دیتے ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت شیخ القرآن، میں نے آج تک ان کو حفظہ اللہ و رعاہ کہا ہے، اور آج پہلی بار ان کو رحمہ اللہ کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ میرے دل پر بہت بھاری ہے، لیکن حضرت شیخ القرآن ایک چھتنارا درخت، اور ان کے اس سائے میں کھلنے والے ہم ایک طرح کے پھول تھے جو ابھی کھلے نہیں تھے، اور وہ سایہ دار درخت، وہ چھتنارا درخت اب نہیں ہے، تو پتہ نہیں ہماری زندگی ہے یا نہیں۔ تو ہمارے لیے ہمارے والد، ہمارے استاذ، ہمارے شیخ سب کچھ وہی تھے۔ ایک دم سے وہ ہمارے ہاتھوں سے اس طرح سے گئے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابھی کل اس وقت وہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ تھے، کل کا اس وقت وہ میرے ساتھ، اور آج اس وقت وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میرے بھائی یہاں موجود ہیں، یہ میرا دست و بازو بھی ہیں، یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے وہ ہستی کھوئی ہے جو علم کا بحر ذخار، ذکاء و دانش اور فراست کا شاہ سوار تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف اور صرف دین کے لیے وقف کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ حقیقت میں یادگار اسلاف وہ کبھی دنیاوی اور مادی چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے تھے، اور ہمارے والد نے بھی نہ دنیاوی اور مادی چیزوں کی کبھی پرواہ کی ہے، نہ ان کے پیچھے گئے ہیں، تو انہوں نے سبق بھی ہمیں یہی دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں آپ سب لوگوں سے التماس کروں گا، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے بھی سادات کرام، جتنے بھی علماء، فضلاء، استادوں کے تلامذہ اور اہل محبت تشریف لائے ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اس گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا اس لائق سمجھا۔ آپ سب لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت بہت ہو چکا ہے، گرمی بھی بہت ہے، اور میں آخر میں بس اپنے والد گرامی کے آخری کچھ لمحات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ کل جب ہم آخری وقت میں والد گرامی کے ساتھ تھے تو ان کا کھانا پچھلے 1-2 دن سے تھوڑا بہت زیادہ کم ہو گیا تھا۔ میں نے کل صبح ان کو ایک آلو بخارا دیا، تو آلو بخارا کھانے کے بعد فرمانے لگے کہ میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کافی دیر تک انہوں نے کچھ تناول نہیں فرمایا، اور تقریباً دن ایسے ہی گزرا، ہلکا پھلکا کچھ کھاتے رہے۔ اور شام کے وقت جب ہم ہاسپٹل میں تھے تو والد گرامی قبلہ کا شوگر لیول تھوڑا کم ہو گیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو کوئی میٹھی چیز کھلائیں جس سے ان کا شوگر لیول جو ہے وہ درست ہو جائے۔ تو انہوں نے تجویز کی کہ کھجور ان کو پیش کی جائے۔ اب وہاں کھجور تلاش کرنے کے لیے کسی کو بھیجنا پڑتا، تو وہاں پہ ایک جونیئر ڈاکٹر نے دیکھ کر کہا کہ ایک حاجی صاحب حج کر کے ابھی آئے ہیں اور وہ ہمارے ہاسپٹل میں کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو وہ اس حاجی صاحب کے پاس گئے، اور وہاں سے انہوں نے اجوا کھجور جو مدینہ طیبہ سے وہ لائے تھے، اس کے 2 دانے وہ لے کر آئے اور ہمیں دیے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے استادوں کو پیش کیے۔ یہ آخری غذا تھی جو والد گرامی نے تناول فرمائی تھی، اور آخری وقت میں ان کی
دہن مقدس میں اس کے اثرات باقی تھے، اور آخر میں مجھے فرمایا تھا کہ ہماری زبان میں قدرت دا یہی حکم ہے، قدرت کا یہی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بہت بلایا، بابا، ابو جی، مجھے جواب نہیں ملا۔ پھر اس کا جواب ہم نے یہ دیکھا، ڈاکٹر نے کہا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ زندگی کے آگے معاملات کیسے ہوں گے۔ انہوں نے تو ہمیں دین کے لیے ہمیشہ وقف کر رکھا، انہوں نے ہمیشہ ہمیں دین کے لیے وقف کر رکھا، کبھی زندگی کی تلخیوں سے آشنا ہونے نہیں دیا۔ اور عزیزان اکرام قدر، میں نے جہاں تک دیکھا، یہ بڑی توجہ والی بات ہے، میں نے جہاں تک دیکھا، جہاں تک میں لوگوں سے ملا، مجھے یہ محسوس ہوا کہ والد گرامی نے ہر جگہ محبتیں بانٹی ہیں، انہوں نے محبتیں تقسیم کی ہیں، ان سے محبت کرنے والے بہت لوگ تھے۔ پھر بھی بتقاضۂ بشریت ہو سکتا ہے کبھی کسی کے ساتھ اونچا بول چال ہوا، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہوا ہو تو میں اپنے والد کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، خدا کے لیے ان کو بھی معاف فرما دیجیے گا اور ہمیں بھی۔ اور اگر لین دین کا معاملہ ہو تو میرے بھائی غیث رسول، میں خود اور میرے بھائی غلام نبی، ہم 3 لوگ یہاں موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں، جب کسی کو کوئی ضرورت ہو وہ آ کے ہمیں کہہ سکتا ہے، انشاءاللہ وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ باقی میں پھر شکر گزار ہوں سادات کرام کا، خاص طور پر علماء کا، فضلاء کا جو تشریف لائے۔ ابھی میری ایک اتنی سی التجا ہے کہ صفیں درست فرما لیں، ہم جنازہ ادا کرتے ہیں، پھر والد گرامی اپنے سفر آخرت پر روانہ ہوں گے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ ختم کل 8 سے 10 تک انشاءاللہ، کل بروز جمعرات جامعۃ الفردوس میں کل 8 سے 10 بجے ختم ہوگا۔ صفحے سیدھی فرما لیں جی بس۔ بھائی جنازے کے بعد جو ہے زیارت کروائی جائے گی، تو بالکل اہتمام کیا گیا ہے، ہم شام تک یہیں ہیں آسانی کے ساتھ۔ ابھی ہمارے کچھ مہمان جو باہر کھڑے ہیں ابھی تک زیارت نہ کر سکے، تو آپ احباب ذرا بالکل نظم و ضبط کے ساتھ، جو ہمیں اساتذہ نے شروع دن سے آخر تک یہی سمجھایا ہے کہ ہماری تربیت کی ہے کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو جنازے کے متصل ہی زیارت کروائی جائے گی۔ احباب تسلی کے ساتھ زیارت کرتی جائیے گا، صفوں کو درست فرما لیجیے۔